کیا زندگی ہے، پھر اس میں دکھ اور غم۔ ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا، اربوں پتی، مجھے یہ حسرت ہے کہ میں اپنے پیسے سے خود کب نفع اٹھاؤں گا، کہ کاروبار اتنا وسیع ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے دن بھی گزر جاتا ہے، رات بھی گزر جاتی ہے، جوانی کو کھا گیا، دماغ کو کھا گیا۔ اب پیسہ تو بہت آ رہا ہے لیکن اس کو خوش ہو کر استعمال کرنے کے لیے وقت کوئی نہیں ہے، ٹائم کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں جو زیادہ کماتے ہیں وہ پھنستے بھی زیادہ ہیں، ان کو اپنی خواہشات پورا کرنے کے لیے وقت نہیں ملتا۔ تو یہ دنیا کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں آدمی اپنا چاہا پورا کرنا بھی چاہے تو ہوتا نہیں، اور کچھ ہو بھی جائے تو چند دن کا ہے، چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں، اور پھر اس کے بعد قبر کے ہمیشہ کے اندھیرے ہیں۔ تو لہذا یہ راستہ ناکامی کا راستہ ہے، اس میں لذت نہیں، اس میں چین نہیں، اس میں سکون نہیں۔ ایک دوسرا راستہ میرے اللہ نے میرے ساتھ طے کیا ہے، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید فان سلمت لی فی ما ارید کفیتک فی ما ترید۔ اے میرے بندے، مجھ سے ایک معاہدہ کر لیا، کیونکہ جو تو چاہتا ہے وہ تیرے اللہ کے بغیر ہو نہیں سکتا، جو تیرا اللہ چاہتا ہے وہ تیرے بغیر کر دیتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، جو تم چاہتے ہو وہ اللہ کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا تم جنا کالونی میں کیا کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، جو میں چاہوں وہ کر دو۔ یہ نہ دیکھو بازار کیا کہتا ہے، تمہارا من کیا کہتا ہے، تمہاری اندر کی خواہشات کیا کہتی ہیں، تم یہ دیکھو تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، سیاست کیا کہتی ہے، تجارت کیا کہتی ہے، زراعت کیا کہتی ہے، تم کیا کہتے ہو، اولاد کیا کہتی ہے، محلے والے کیا کہتے ہیں۔ اس سے آنکھیں بند کر لو، بہرے ہو جاؤ، اندھے ہو جاؤ، اور صرف مجھے ڈھونڈو، اطلبنی تجدنی، میری طلب میں نکل، میری طلب میں نکل۔ میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا، میں ملا تو تمہیں سب کچھ ملا۔ ہارون کی ایک باندی تھی خالصہ، ذرا سانولے رنگ کی تھی، اس سے بڑا عشق کرتا تھا، تو اس کے پاس حسن کی دیویاں تھیں اور وہ خالصہ سے زیادہ عشق کرتا تھا، تو اس پہ 6 میگوئیاں ہوتی تھیں کہ گندی کالی کلوٹی کے ساتھ اس نے دل لگایا ہوا ہے، ایسا حسن اس کے چاروں طرف رقصاں ہے، اور یہ ایک ساملی سے سلونی سے جی لگائے ہوئے ہے۔ ایک دن بھرے دربار میں ہارون نے کہا، آج جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ اس کی۔ تو ہر آدمی لپکا دوڑا جھپکا، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، کوئی کسی پر، خالصہ کھڑی رہی۔ تو ہارون نے کہا، تو نے کیوں نہ کسی چیز کو چنا؟ اس نے کہا، میں پہلے یہ ضمانت چاہتی ہوں کہ جس پہ ہاتھ رکھوں گی وہ میری ہوگی، میں اس کی ضمانت چاہتی ہوں۔ تو ہارون نے کہا، میں بول دے چکا ہوں وہ تیری ہوگی۔ تو اس نے ہارون کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ تو میرا تو سب کچھ میرا۔ تو ہارون ان کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ میں خالصہ سے کیوں عشق کرتا ہوں۔ تو تم اللہ کو اپنا بنا لو تو للہ خزائن السماوات والارض، زمین کے خزانے بھی اللہ کے اور آسمان کے خزانے بھی اللہ کے، تم اللہ کو اپنا بنا لو تو لہو ملک السماوات والارض، زمین کی بادشاہی بھی اللہ کی اور آسمان کی بادشاہی بھی اللہ کی، ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لشکر، للہ جنود السماوات والارض، اللہ کے ہاتھ میں زمین آسمان کے لشکر، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور اللہ کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ میں اگر اللہ کو اپنا بنا لیتا ہوں تو سارے لشکر میرے لیے۔ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ تو جب صحابہ نے اللہ کو اپنا بنایا اور پھر 313 1000 کے ساتھ میدان میں اترے، سامنے مسلح 700 تلواروں کا لشکر، اور ادھر پورے لشکر میں ٹوٹل سارے لشکر میں 8 تلواریں، ٹوٹل پورے لشکر میں 8 تلواریں، ادھر 300 گھوڑ سوار، ادھر پورے لشکر میں 2 گھوڑے، ایسا بے سر و سامانی کا لشکر ہے۔ لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے، میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا۔ تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی،
ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے اور امام کعبہ رو رہا ہے اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا، فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ۔ وہ کہتا پہلے میرا بندہ تو بن گیا، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ، تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے، ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے، محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے، ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے، شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے، دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا، اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے، ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں، وہ 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے
وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحکیم۔ یا اللہ تو عذاب دے، تیری مرضی، تو چھوڑ دے، تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا۔ میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام۔ میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے۔ یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں؟ جنا کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہو، گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتا چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے۔ کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں، کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا، احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی پھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر پھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد جنہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چند لوگ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سفر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ
मुड़ कर देखा तो सारी आंख कीमा बन के बाहर निकल चुकी थी और तीर अंदर तक जा चुका था। तो अल्लाह के नबी की आंखों में आंसू आ गए, तो आपने तीर को यूं निकाला और कहा, ऐ अल्लाह, कतादा, अबू कतादा बिन नुमान, कतादा की आंख तेरे नबी की हिफाजत में ज़ायफ होगी। और आपने वो कीमा आंख को जमा किया और ऐसे नवालत की तरह उसको जमा करके उसकी आंखों में रखा, आंख में रखा, और ऊपर अपनी उंगलियों को ऐसे रखा जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर आपने यहाँ हाथ रख कर कहा, या अल्लाह, कतादा की ये आंख इस आंख से ज्यादा खूबसूरत बना दे। फिर आपने हाथ हटाया तो इसकी चमक इससे ज्यादा हो चुकी थी, ये ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। एक तारीख लिखी है जान निसारों ने, हमारा ताजर कहता है, झूठ के बगैर मेरा गुजारा नहीं, मिलावट के बगैर मेरा गुजारा नहीं, गाने सुने बगैर मुझे चैन नहीं आता, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती, मुझसे रोजा नहीं रखा जाता। ये मिलों वाले कहते हैं सूद के बगैर कारोबार नहीं चलता है। हाय हाय। तो जब करीब नहीं पहुंच सके तो एक उतबा बिन वक्कास, अबी वक्कास, एक भाई इधर खड़ा एक उधर खड़ा, साद बिन अबी वक्कास नबी के जान निसारों में है और उतबा बिन अबी वक्कास जान लेने वालों में है। तो उसने दूर से पत्थर उठा के मारा, पत्थर। तो उस पत्थर के लिए सहाबा तैयार नहीं थे, तलवारों की तरफ नजर थी, नेज़ों और तीरों पर नजर थी। पत्थर अचानक आया और उनके आगे आते आते उनको पार कर गया और जाकर सीधा अल्लाह के नबी के मुंह पे लगा यहाँ, और आप सीधा ऐसे पीछे गिरे, ऐसे, और पीछे खड्डा था, खड्डा, उस खड्डे का किनारा आपकी गर्दन पे यहाँ लगा, यहाँ लगा, और ये सारा नर्वस सिस्टम जा रहा है, तो आप बेहोश हो, और सारा खून हो गया। ये लोग समझे कि आप शहीद हो, तो उनकी चीखें निकल गई, रो रो के बुरा हाल हो गया। लेकिन उस हाल में भी काफिरों के सामने भी सीना सपर हैं, और हजरत तलहा रज़ी अल्लाह के नबी को संभालने के लिए आगे बढ़े तो देखा आप जिंदा हैं, सांस हैं, बेहोश हैं, सिर्फ होश में आए तो सारे साहबा ने एकदम अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन बदबख्तों के लिए बद्दुआ फरमा। तो ये मौका है बद्दुआ का। मेरे नबी ने हाथ उठाए, सहाबा समझे बस अब ये बंदर खिंजीर बने, अगर इन पर अजाब की बिजलियां गिरी के गिरी, तो तुम्हारे मेरे तेरे नबी ने कहा, अल्लाह मग़फ़िर देखो, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, अल्लाह, या अल्लाह मेरी कौम को माफ कर, फ़इन्नहुम ला यअलमून, ये मुझे जानते नहीं हैं कि मैं तेरा नबी हूँ। अगर ये मुझे जानते होते मैं तेरा नबी हूँ तो ये मेरे ऊपर हाथ न उठाते, मुझे पत्थर न मारते, या अल्लाह इन्हें कुछ न क्यों। आए हाय, क्या अखलाक, क्या बुलंदियां हैं, किसकी उम्मत हो, कभी याद भी आया है तुम्हें? कायनात तेरे अल्लाह की, जमीन तेरे अल्लाह की, आसमान तेरे अल्लाह का, हवाएं तेरे अल्लाह की, जर्रा जर्रा अल्लाह का, पत्ता पत्ता अल्लाह का, बहर बर अल्लाह का, खुश्क तर अल्लाह का, मशरिक मगरिब अल्लाह का, शुमाल जुनूब अल्लाह का, ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखोगे अल्लाह है अल्लाह। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़अुन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाइ मिन मा वअहया बिहिल अर्द बअद मौतिहा वबस्स फीहा मिन कुल्लि दाब्बा वतस्रीफ़िर रियाह वस्सहाबिल मुसख़ख़र लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून। मेरे बंदो, आंखों से पट्टी हटाओ, वो आंखें लेके आओ जो रंगरंगे नाचना देखती हूँ, वो आंखें लेके आओ जो रातों को इंटरनेट पर नंगी औरतें न देखती हूँ, वो आंखें लेकर आओ जो नंगे नाच न देखती हूँ, वो आंखें लेकर आओ जो किसी की बेटी को बेगैरती से न देखती हूँ। आंख में हया का सुरमा डाल, मेरे नबी की हया वाला सुरमा आंख में लगा, फिर आंख खोल तो कायनात के जर्रे जर्रे में तुझे अल्लाह की जात के जलवे नजर आएंगे। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द, जमीन पुकारेगी अल्लाह है, आसमान पुकारेगा अल्लाह है, वख्तिलाफिल लैलि वन नहार, दिन का उजाला पुकारेगा अल्लाह है, रात का अंधेरा पुकारेगा अल्लाह है, चमकते झिलमिलाते हसीनो जमील सितारे पुकार उठेंगे अल्लाह है, चांद पुकारेगा अल्लाह है, चमकता दहकता सूरज पुकारेगा अल्लाह है, हवाओं के झक्कड़, बाद नसीम बाद सबा, वो तेज चले या आहिस्ता चले, बगूले हो या झक्कड़ हो, वो सबक रफ्तार हो या वो अजाब हो, हवाएं पुकारेंगी कि अल्लाह है। वस्सहाबिल मुसख्खर बैन अस्समाइ वल अर्द, आसमान जमीन के दरमियान
یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی جھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کا چیز ہے، پھر میرے رب کے سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے، قراقرم کے پہاڑی سلسلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی سلسلے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، یہ نانگا پربت، یہ راکا کوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے، میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے، وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتها، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکھو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد، تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے، نفاقیتن ونخل والرمان، اس انار کو انار کس نے بنایا، کھجور کو کھجور کس نے بنایا، آم کو آم کس نے بنایا، گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا، پھول میں رنگ کس نے بھرے، تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا، پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا، چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا، ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا، مور کو ناچ کس نے سکھایا، اسے نخرا کس نے سکھایا، اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا، عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی، کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا، بلبل کو گیت کس نے سکھایا، سانپ کو گل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا، اور ہرن کو کلانچیں بھرنا کس نے سکھایا، صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا، وہ کون ہے، وہ اللہ ہے، 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 ذالکم اللہ ربکم الحق وماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا، یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے، وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں ولا نوم، وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ اس کے آگے دم نہیں مار سکتا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل علم کامل علم کامل، هو الاول والآخر
والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن وہ ہر شے کا علم رکھنے والا. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا الله يا الله يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا کوئی پا نہیں سکتا. دیا تو اللہ نے دیا, سکھایا تو اللہ نے سکھایا, پڑھایا تو اللہ نے سکھایا. اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے, میرا رسول ہے, میرا محمد مصطفیٰ ہے. وہ محمد وہ احمد وہ ماہی وہ حاشر وہ عاقب وہ فاتح وہ خاتم وہ ابو القاسم وہ طه وہ یاسین وہ مدثر مزمل وہ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. وہ رحمت للعالمین وہ بشیر وہ نذیر وہ داعی الی اللہ وہ سراج منیر. وہ محمد و احمد وہ ماہی و حاشر وہ عاقب و فاتح وہ خاتم. وہ محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزار بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یتربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوق بن فائج بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامع بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن خینان بن آنوش بن شیس اور بن آدم علیہ السلام. وہ کائنات کا افضل ترین. میں نے اس کی پیڑھی آدم علیہ السلام تک سنائی. کسی نبی کا نسب محفوظ نہیں, ادائیں محفوظ نہیں, نام محفوظ نہیں, پیدائش کہاں ہے, وفات کہاں ہے, کس قوم میں آیا, کچھ پتہ نہیں چند سو کے سوا. یہ واحد ہے یہ واحد ہے یہ واحد ہے جو پیدائش سے وفات تک ہر ادا کے ساتھ زندہ ہے. جیسے وہ آج سے 1430 سال پہلے زندہ تھا, آج اپنی ہر ادا کے ساتھ اب زندہ ہے. اس کی ہر سنت کو میرے رب نے محفوظ کیا. اللہ ایک ہی ذات ہے جس سے اللہ نے عشق کیا, اسے حبیب بنایا. اللہ کا خلیل کہتا ہے وَجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ, یا اللہ مجھے جنت عطا فرما. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں نے جنت کی چابی تجھے پکڑا دی ہے, تیرے بغیر کھل ہی نہیں سکتی, تیرے بغیر کوئی جا نہیں سکتا. موسیٰ کلیم اللہ سے کہتا ہے رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول. اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے الم نشرح لک صدرک, اے میرے محبوب موسیٰ نے مانگا میں نے کھولا, تیرے مانگنے سے پہلے تیرا سینہ کھول رہا ہوں. یہ وہ حبیب ہے جو افضل ترین. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا, انہوں نے دوڑ لگائی. اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ, موسیٰ دوڑ کے کیوں آئے؟ چل عام چال چل کے آتے, دوڑ کے کیوں آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی عجلت الیک رب لترضا, اے اللہ نوکر کو مالک بلائے اور نوکر دوڑ کے آئے تو مالک خوش ہو جاتا ہے. تو آقا میں غلام, تو نے بلایا میں بھاگا تاکہ تو خوش ہو جائے, عجلت الیک رب لترضا, میں نے بھاگا کہ تو خوش ہو. پھر اللہ ہمیں کہتا ہے ورضوان من اللہ اکبر, میرا راضی کرنا سب سے بڑی چیز ہے. لہذا جنا کالونی والو, بحر بر, ہند سندھ والو, افریقہ ایشیا آسٹریلیا امریکہ یورپ والو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو, اللہ کو راضی کرو. جو اللہ ساری کائنات سے کہتا ہے مجھے راضی کرو, وہ اللہ اس حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, میں تمہیں اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے.
میں نے تمہیں راضی کرنا ہے، میں نے تمہیں راضی کرنا ہے۔ جو تجھے راضی کرے گا اس نے مجھے راضی کر لیا، جس نے تمہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ وہ تیرا چاچا بھی ہوگا تو جہنم میں ڈالوں گا۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ جس نے تجھے راضی کیا وہ غلام ہو، غلام کا بیٹا ہو، نام اس کا بلال ہو، باپ اس کا ربا ہو، اور رہتا وہ حبشے میں ہو، بکتا ہوا منڈیوں سے مکے میں پہنچا ہو، اور اس نے آگے غلام بیٹا جنم دیا ہو، وہ تیرا بن گیا، تیرا غلام بن گیا، تو میں کیا کروں گا؟ تیرے میرے نبی نے فرمایا کیا کرے گا میرا اللہ؟ اللہ تعالیٰ جنت کے دروازہ بند، سارے جنتی دروازے پر، سارے جنتی کہیں گے اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے ابا آدم در کھلواؤ، کہیں گے میں نہیں کھلوا سکتا۔ پھر کہیں گے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، سلیمان، داؤد، ایوب، اسحاق، صالح، ابراہیم، تمام انبیاء کے پاس یہ مجمع جائے گا، دروازہ دروازہ دروازہ، سارے کہیں گے لا 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 لا، نہ 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 نہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ مجمع پہنچے گا، حضرت والا اے روح اللہ دروازہ کھلواؤ، تو یہ فرمائیں گے کہ میں نہیں کھلوا سکتا، آج کوئی نہیں کھلوا سکتا، میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو کھلوا سکتا ہے، باقی کوئی نبی پتہ نہیں بتائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام پتہ بتائیں گے، کہیں گے جی آپ پتہ بتائیں، کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، آج ان کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا، سارا مجمع میرے نبی کے پاس، یہ امت بھی، پچھلی امتیں بھی، اور نبیوں کی امتیں بھی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یہ دروازہ بند ہے، آپ دروازہ کھلوائیں۔ تو آپ کہیں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا۔ پھر میرا نبی سجدے میں سر رکھے گا، پھر میرے رب کی آواز آئے گی، یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سوال کر پورا ہوگا، شفاعت کر قبول ہوگی۔ تو میرا نبی فرمائے گا یا اللہ دروازہ کھول تیرے بندے اندر جانے کے منتظر۔ میرا اللہ فرمائے گا جب تک تیرا قدم نہ پڑے جنت نبیوں پر بھی حرام ہے۔ اٹھاؤ میت اٹھاؤ، یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالی کے لیے، میرے رب کی قسم ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی اللہ پالیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آہا آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے۔ اور یزید اور اس کے چیلے چاٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ اور جو خون دے گئے، جان دے گئے، اور ذبح کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول نہیں، جگر گوش ہے۔ آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں، وہ جگر گوش ہے رسول، وہ نواسا ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر۔ اور آہا اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کریں ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا۔ اتنی بڑی ہستی، ساری 5 بھائی، 3 بیٹے، 3 بھتیجے، کتنے بھتیجے، 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے، اور اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا، 3 براعظم کی حکومت، 3 براعظم کی حکومت، اور عمر کتنی؟ 22 سال، 22 سال۔ یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا تھا، جوانی، 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا، اور سارے سردار عرب کٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا،
اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا اور اس نے آل رسول کا خون بہایا. میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو. یہ ہے تمہاری حکومت, یہ ہے تمہارا تخت, جاؤ جس کو مرضی دے دو, مجھے نہیں چاہیے. میرا تاجر سود نہیں چھوڑتا, میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور یزید کے بیٹے نے 3 بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں, مجھے 3 بر اعظم نہیں چاہیے. ہائے 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 ہائے, پانی دو بھائی. اطول من المربوع واقصر من المشذب. گھرانا گھرانا گھر. میں تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم, پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا. پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کہ میں دوبارہ آتا ہوں, میرے نبی کیسے تھے, کیسے تھے. یہاں سے شروع کرتا ہوں. عظیم الہامہ, بڑا سر. بال کیسے تھے, رجل الشعر, نیم گھنگریالے بال, قول سیاہ. داڑھی کیسی تھی, کف اللحیہ, گھنی داڑھی, گھنی داڑھی, ایک مٹھ قدرتی, نیم گھنگریالے. کچھ سفید بال تھے, ہاں, داڑھی میں, سر میں 14 سفید بال تھے, اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. آپ نے ان کو کلر لگایا, مہندی لگائی, مہندی لگائی. نیچے آؤ, ماتھا کیسا تھا, واسع الجبین, کشادہ. چہرہ کیسا تھا, یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر, 14ویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. 14. جابر بن سمرہ کہتے ہیں 14ویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے, ہم مسجد کے صحن میں تھے, کہ میں کبھی چاند دیکھتا, کبھی آپ کو دیکھتا, اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑھی ہوئی تھی, ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ. میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا, تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ماتھا, اب ایک ایک جز. ماتھا واسع الجبین, کشادہ. پرمے ازج سوابغ من غیر قرن, 3 صفات. پرمے گھنی اور کمان کی طرح گول, جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول. میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی, پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا. اور من غیر قرن, یہاں بال نہیں, یہاں بال نہیں, کیونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں, یہاں بال نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی, بینہما عرق یدرہ الغضب, یہاں ایک رگ تھی. جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف, آپ برداشت فرماتے تھے, لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی. نیچے آؤ, آپ کی آنکھیں کیسی تھیں, ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احمر اور اکحل, واہ واہ واہ, اور اہدب. 7 صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی, اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں, ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں. آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں. سارا چہرہ خوبصورت ہو, آنکھ کھا جاوے چینی چو تو سارا حسن ہی بیڑا بڑھ جاندہ ہوتا. تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹ, اشکل لمبی, اس میں سرخ دھاریاں, اکحل بغیر سرمے کے سرما, اہدب یہ بال بڑے لمبے چمکدار, انجل, ابرج, اہدب, احور, اکحل, ادعج, اشکل, اکحل, یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے, کمال ہے. کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے, آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے, عورت تو عورت سے ملتے تھے, عورتوں سے ملتے تھے, لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی, بے حیائی, بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے.
ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی۔ آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے